باب کافر پر لعنت کرنے کے بیان میں حدیث نمبر 321۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، آپ مشرکین کے لیے بد دعا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ صحیح مسلم۔ باب چغل خور کے بیان میں حدیث نمبر 322۔ جناب حمام رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، پس ان سے کہا گیا کہ ایک شخص سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تک باتیں پہنچاتا ہے، تو سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 323۔ سیدہ اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے بہترین لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آ جائے۔ پھر فرمایا، کیا بھلا میں تمہیں تمہارے بدترین لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں، ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چغلی لے کر چلنے والے، دوستوں کے درمیان فساد ڈالنے والے، فساد اور بدکاری کا طالب۔ یہ روایت حسن ہے۔ باب جس نے فحش بات سنی اور اسے پھیلا دیا۔ حدیث نمبر 324۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فحش گوئی کرنے والا اور جو اس سے پھیلاتا ہے، گناہ میں دونوں برابر ہے۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 325۔ جناب شبیل بن عوف رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہا جاتا تھا کہ جس نے کوئی فحش بات سنی پھر اسے پھیلا دیا تو وہ اسی شخص جیسا ہے جس نے اس کا آغاز کیا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ جناب عطا رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ وہ اس شخص پر سزا ضروری سمجھتے تھے جس نے زنا کو پھیلایا، اور وہ کہتے تھے کہ اس نے فحاشی کو پھیلایا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب عیب جوئی کرنے والے کے بیان میں حدیث نمبر 327۔ جناب حکیم بن سعد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم جلد باز، برائی کو پھیلانے والے اور رازوں کو فاش کرنے والے نہ بنو، کیونکہ تمہارے بعد سخت تھکا دینے والی اور غمگین کرنے والی آزمائش اور نہ ختم ہونے والے فتنے ہوں گے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 328۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جب تو اپنے ساتھی کے عیوب بیان کرنے کا ارادہ کرے تو اپنے عیبوں کو یاد کر۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 329۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے آیت وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو عیب نہ لگاؤ، کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا تم ایک دوسرے پر طعنہ زنی نہ کرو۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 330۔ جناب ابو جبیرہ بن ضحاک رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ آیت وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے ناموں سے مت پکارو، ہم بنی سلمہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم میں سے
ہر شخص کے دو دو نام تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو آواز دیتے کہ اے فلاں، تو لوگ کہتے اے اللہ کے رسول، وہ تو اس نام سے ناراض ہوتا ہے۔ اس پر آیت بالا نازل ہوئی۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 331، جناب اکرمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ سیدنا ابن عباس یا سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما ان دونوں میں سے کس نے اپنے ساتھی کے لیے کھانا تیار کیا۔ اسی دوران ایک لونڈی ان کے سامنے کام کر رہی تھی کہ ان میں سے کسی نے اس لونڈی کو کہا اے بدکارہ، دوسرے نے کہا ٹھہر جاؤ، اگر اس بات نے تم کو دنیا میں حد نہ لگائی تو آخرت میں ضرور حد لگائے گی۔ اس نے کہا بتائیے اگر یہ واقعی اسی طرح ہو۔ اس نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ فحش گو اور تکلفاً فحش گو بننے والے کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما تھے جنہوں نے فرمایا کہ بے شک اللہ فحش گو اور تکلفاً فحش گو بننے والے کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 332، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن طعن کرنے والا، لعنت کرنے والا، فحش گو اور بد زبان نہیں ہوتا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب ایک دوسرے کی تعریف کرنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 333، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا۔ ایک دوسرے شخص نے اس کی عمدہ تعریف کر دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پر افسوس ہے، تو نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ ڈالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار اس طرح فرمایا اگر تم میں سے کسی نے تعریف کرنی ہی ہو تو یوں کہے کہ میرے خیال میں وہ ایسا ہے، بشرطے کہ وہ سمجھتا ہو کہ واقعی وہ ایسا ہے، اور یہ بھی کہے کہ اس کا حساب لینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ یاد رکھنا وہ اللہ کے سامنے کسی کی پاکیزگی نہ بیان کرے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 334، سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا جو دوسرے شخص کی تعریف کر رہا تھا اور تعریف میں مبالغہ کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کو ہلاک کر ڈالا، یا فرمایا کہ تم نے اس شخص کی کمر توڑی۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 335، جناب ابراہیم تیمی رحمہ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کی اس کے منہ پر ہی تعریف کر دی تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی ہے، اللہ تیری ٹانگیں کاٹے۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 336، جناب زید بن اسلم رحمہ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا تعریف کرنا گویا ذبح کر دینا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جب ممدوح اس تعریف کو قبول کرے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب جس نے اپنے دوست کی تعریف کی بشرطے کہ وہ اس تعریف کی خرابی سے معمون ہو۔ حدیث نمبر 337، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ اچھے آدمی ہے، عمر رضی اللہ عنہ اچھے آدمی ہے، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اچھے آدمی ہے، اسید بن خضیر رضی اللہ عنہ اچھے آدمی ہے، ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ اچھے آدمی ہے، معاذ بن عمر بن جموح رضی اللہ عنہ اچھے آدمی ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اچھے آدمی ہے۔ پھر فرمایا فلاں شخص برا ہے، فلاں شخص برا ہے، یہاں تک کہ 7 نام گنے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 338،
سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اپنے قبیلے کا برا آدمی ہے۔ پھر جب وہ اندر آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر بشاشت کے ساتھ اس سے بات چیت کی۔ جب وہ چلا گیا تو ایک دوسرے آدمی نے اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اپنے قبیلے کا اچھا آدمی ہے۔ جب وہ اندر آیا تو اس سے نہ تو اس طرح کھل کر بات کی جس طرح پہلے سے کی تھی اور نہ ہی اس طرح بشاشت سے پیش آئے جس طرح پہلے سے پیش آئے تھے۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں آدمی پہلے آدمی کے بارے میں ایسا فرمایا، پھر اس کے ساتھ خوش ہو کر بات کی اور اس دوسرے آدمی کے بارے میں یہ فرمایا لیکن اس سے اس طرح کا معاملہ نہیں کیا جیسے پہلے شخص سے کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، بے شک لوگوں میں سے بدترین شخص وہ ہے جس کی فحش کلامی کی وجہ سے بچا جائے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ باب تعریف کرنے والوں کے چہروں پر مٹی ڈالی جائے۔ حدیث نمبر 339۔ جناب ابو معمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کھڑے ہو کر کسی حاکم کی تعریف کرنے لگا تو سیدنا مقداد رضی اللہ عنہ نے تعریف کرنے والے کے منہ میں مٹی ڈالنا شروع کر دی اور فرمایا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تعریف کرنے والے کے منہ میں مٹی ڈالے۔ صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 340۔ جناب عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس کسی دوسرے آدمی کی تعریف کر رہا تھا۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کے منہ کی طرف مٹی پھینکنا شروع کر دی اور کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب تم تعریف کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے چہروں پہ مٹی ڈالو۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 341۔ جناب رجاح رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن سیدنا محجن اسلمی رضی اللہ عنہ کے ساتھ آیا، یہاں تک کہ ہم اہل بصرہ کی مسجد تک پہنچے۔ وہاں دیکھا کہ سیدنا بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ مسجد کے ایک دروازے کے پاس تشریف فرما ہے اور مسجد میں ایک سکبہ نامی شخص تھا جو بڑی لمبی نماز پڑھ رہا تھا۔ جب ہم مسجد کے دروازے پر پہنچے اس وقت سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ پر ایک چادر تھی۔ وہ بڑے پر مزاح اور دل لگی کرنے والے آدمی تھے۔ انہوں نے کہا اے محجن، کیا آپ بھی ایسی نماز پڑھ لیتے ہو جیسی سکبہ پڑھتا ہے؟ سیدنا محجن رضی اللہ عنہ نے انہیں کوئی جواب نہ دیا اور واپس چلے آئے۔ رجاء رحمہ اللہ نے کہا سیدنا محجن رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، ہم چلتے رہے یہاں تک کہ احد پہاڑ پر چڑھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف رخ کیا اور فرمایا اس بستی والوں کا برا حال ہوگا، اس کے رہنے والے اسے اس وقت چھوڑ دیں گے جب یہ اس بستی والوں کا برا حال ہوگا، اس کے رہنے والے اسے اس وقت چھوڑ دیں گے جب یہ بستی خوب آباد ہوگی۔ اس کے پاس دجال آئے گا، وہ ہر دروازے پر ایک فرشتہ پائے گا، لہذا وہ اس میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ سے اترے یہاں تک کہ ہم لوگ مسجد میں آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھ رہا تھا، رکوع و سجدہ کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا یہ کون ہے؟ میں نے مبالغہ کے ساتھ اس کی تعریف شروع کر دی۔ عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جا،
اسے نہ سناؤ ورنہ اسے ہلاک کر دو گے۔ سیدنا محجن نے کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے یہاں تک کہ جب اپنے حجرے کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ جھاڑے، پھر فرمایا بے شک تمہارے دین میں سب سے بہتر عمل وہ ہے جو آسان تر ہو، بے شک تمہارے دین میں سب سے بہتر عمل وہ ہے جو آسان تر ہو۔ یہ جملہ 3 بار فرمایا۔ یہ روایت حسن ہے۔ باب جو شخص شعروں میں تعریف کرے۔ حدیث نمبر 342۔ سیدنا اسود بن ساری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں نے مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ کی حمد کہی ہے اور آپ کی مدح بیان کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تیرا رب حمد کو پسند فرماتا ہے۔ میں نے آپ کو اشعار سنانے شروع کر دیے کہ اسی دوران ایک طویل القامت آدمی نے اندر آنے کی اجازت مانگی جس کے پیشانی کے بال اڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا خاموش ہو جاؤ۔ وہ آدمی اندر آیا، کچھ دیر بعد کی اور چلا گیا۔ میں نے پھر آپ کو شعر سنانا شروع کر دیے، پھر وہ آدمی آیا، آپ نے مجھے پھر خاموش کر دیا، پھر وہ چلا گیا۔ یہ اس نے 2 یا 3 بار کیا۔ میں نے عرض کیا یہ آدمی کون ہے جس کی وجہ سے آپ نے مجھے خاموش کرا دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جو بیکار اور فضول بات کو پسند نہیں کرتا۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ سیدنا اسود بن سری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میں نے آپ کی اور اللہ عز و جل کی مدح کی ہے۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ باب شاعر کو اس کے شر کے خوف کی وجہ سے کچھ دینا۔ حدیث نمبر 343۔ جناب ابو نجید رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شاعر سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے عطیہ دیا۔ اس پر آپ سے کہا گیا آپ شاعر کو عطیہ دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں پیسے خرچ کر کے اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہوں۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ باب اپنے دوست کا ایسا اکرام نہ کر جو اس پر شاک ہو جائے۔ حدیث نمبر 344۔ جناب محمد بن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اسلاف کہا کرتے تھے کہ اپنے دوست کا ایسا اکرام نہ کر جو اس پر شاک ہو جائے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب ملاقات کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 345۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی اپنے بھائی کی عیادت کرے یا اس کی زیارت کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اچھا آدمی ہے، تیرا عیادت کی غرض سے چلنا بھی اچھا ہے اور تو نے جنت میں ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 346۔ سیدہ ام درداء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مدائن سے شام تک پیدل چل کر ہماری زیارت کے لیے تشریف لائے۔ ان کے بدن پر ایک چادر اور پاجامہ تھا جس کے بائنچے چڑھے ہوئے تھے۔ ابن شوذب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو اس حال میں دیکھا گیا کہ ان پر ایک چادر تھی، سر منڈا ہوا تھا، کان لٹکے ہوئے تھے، یعنی بڑے بڑے کان تھے۔ کسی نے کہا آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو بدنما بنا لیا ہے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اصل بلائی تو آخرت کی بلائی ہے۔ یہ روایت حسن ہے۔ باب جو کسی قوم کی زیارت کے لیے گیا اور ان کے ہاں کچھ کھا لیا۔ حدیث نمبر 347۔
सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार के एक घराने की ज़ियारत की तो इनके यहाँ खाना खाया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने से फारिग हो गए तो घर की एक जगह को साफ करने का हुक्म दिया। फिर वहाँ एक चटाई पर हल्का सा पानी छिड़का गया। आपने इस पर नमाज पढ़ी और इनके लिए दुआ मांगी। सहीहुल बुखारी। हदीस नंबर 348। जनाब अबू खल्दा रहिमहुल्लाह बयान करते हैं कि जनाब अबू उमैया अब्दुल करीम रहिमहुल्लाह जनाब अबुल आलिया रहिमहुल्लाह के पास आए और इनके बदन पर ऊनी कपड़े थे। जनाब अबुल आलिया रहिमहुल्लाह ने कहा, ये तो राहिबों का लिबास है। बेशक मुसलमान जब किसी की ज़ियारत के लिए जाते हैं तो बन सवर कर जाते हैं। ये रिवायत सही है। हदीस नंबर 348। जनाब अब्दुल्ला रहिमहुल्लाह जो कि सईदा अस्मा रदियल्लाहु अन्हा के आज़ाद करदा गुलाम थे, बयान करते हैं कि सईदा अस्मा रदियल्लाहु अन्हा ने मेरे सामने तैलिसान का मोटा ऊनी जुब्बा निकाला जिस पर एक बालिश्ते की पट्टी रेशम की थी और इसके दोनों चाक खुले हुए थे। फरमाने लगी, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा है जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफूद से मुलाकात के वक़्त और जुम्मा के दिन पहना करते थे। सही मुस्लिम। हदीस नंबर 349। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि एक दफ़ा सैयदना उमर रदियल्लाहु अन्हु को मोटे रेशम का एक जुब्बा मिला। इसे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए और अर्ज़ किया, आप उसे खरीद लीजिए और उसे जुम्मा या जिस वक़्त आपके पास वफूद आए तो पहन लिया करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे तो वो लोग पहनते हैं जिनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। फिर इसी किस्म के जुब्बे आपके पास लाए गए तो आपने इनमें से एक सैयदना उमर रदियल्लाहु अन्हु को, एक सैयदना उसामा रदियल्लाहु अन्हु को और एक सैयदना अली रदियल्लाहु अन्हु को भेज दिया। सैयदना उमर रदियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के ए रसूलुल्लाह, आपने मेरे पास ये जुब्बा भेजा है, हालांकि मैं इसके बारे में आपसे वो बातें सुन चुका हूँ जो आपने फरमाई थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको बेच दो या इसके ज़रिए अपनी कोई ज़रूरत पूरी कर लो। सही बुखारी व सही मुस्लिम। बाब ज़ियारत करने की फ़जीलत। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स अपने भाई के ज़ियारत के लिए किसी दूसरी बस्ती में गया तो अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ते को चौकीदार बनाकर बिठा दिया। फ़रिश्ते ने पूछा, तुम्हारा कहाँ का इरादा है? उसने कहा, इस बस्ती में मेरा एक भाई है। फ़रिश्ते ने कहा, क्या इसका तेरे ऊपर कोई एहसान है जिसका तू बदला देने जा रहा है? उसने कहा, नहीं, मैं तो इससे सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हूँ। फिर इसने कहा, बेशक मैं तेरी तरफ अल्लाह ताला का कासिद हूँ कि बेशक अल्लाह ताला तुझसे इसी तरह मोहब्बत करता है जिस तरह तू इससे मोहब्बत करता है। सही मुस्लिम। बाब जो शख्स किसी कौम से मोहब्बत करता है लेकिन अमल में इन तक नहीं पहुँच पाता। हदीस नंबर 351। सैयदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, एक आदमी कुछ लोगों से मोहब्बत करता है लेकिन इतनी ताकत नहीं रखता कि इनके जैसे अमाल करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू ज़र, तू इसी के साथ होगा जिससे तू मोहब्बत करता है। मैंने अर्ज़ किया, मैं तो अल्लाह और इसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू ज़र, तू इसी के साथ होगा जिससे तू मोहब्बत करता है। ये रिवायत सही है। हदीस नंबर 352। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, क़यामत कब कायम होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने इसके लिए क्या तैयारी की है? इस आदमी ने कहा, मैंने कोई बड़ी तैयारी तो नहीं की लेकिन मैं अल्लाह और इसके रसूल से मोहब्बत रखता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी क़यामत के दिन इसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने इस्लाम के बाद मुसलमानों को कभी भी इतना खुश होते हुए नहीं देखा जितना वो इस दिन खुश हुए। सहीहुल बुखारी व सही मुस्लिम।
बाब बड़ों की फजीलत का बयान। हदीस नंबर 353। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हमारे छोटों पर रहम नहीं करता और हमारे बड़ों का हक नहीं पहुँचाता वो हम में से नहीं। ये रिवायत सही है। हदीस नंबर 354। सैयदना अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रदियल्लाहु अन्हुमा से मारवी है, वो इस रिवायत को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हमारे छोटों पर रहम नहीं करता और हमारे बड़ों का हक नहीं पहुँचाता वो हम में से नहीं। ये रिवायत सही है। हदीस नंबर 355। जनाब अमर बिन शुआइब रहिमहुल्लाह अपने वालिद से व अपने दादा अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स हम में से नहीं जो बड़ों का हक नहीं पहुँचाता और छोटों पर रहम नहीं करता। हदीस नंबर 356। सैयदना अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हमारे छोटों पर रहम न किया और हमारे बड़ों का एहतराम न किया वो हम में से नहीं। ये रिवायत हसन है। बाब बड़ों की इज़्ज़त करने का बयान। हदीस नंबर 357। सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, बेशक बूढ़े मुसलमान और हामिल कुरान की इज़्ज़त करना, अगर इसमें गुलू न करे और न ही इससे दूरी इख्तियार करे, इसी तरह आदिल हुक्मरान की इज़्ज़त करना भी अल्लाह ताला की ताज़ीम में से है। ये रिवायत हसन है। हदीस नंबर 358। सैयदना अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रदियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स हम में से नहीं जो हमारे छोटों पर रहम न करे और हमारे बड़ों की इज़्ज़त न करे। ये रिवायत सही है। बाब गुफ्तगू और सवाल में बड़ा इब्तिदा करे। हदीस नंबर 359। सैयदना राफी बिन खदीज और सैयदना सहल बिन अबी हस्मा रदियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि सैयदना अब्दुल्ला बिन सहल और मुहैसा बिन मसूद रदियल्लाहु अन्हुमा खैबर में आए, फिर खजूरों के बाग में एक दूसरे से अलग हो गए। बस अब्दुल्ला बिन सहल रदियल्लाहु अन्हु को कत्ल कर दिया गया, तो अब्दुर्रहमान बिन सहल, हुवैसा बिन मसूद और मुहैसा बिन मसूद रदियल्लाहु अन्हुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपने मकतूल के बारे में बातचीत करने के लिए हाजिर हुए। अब्दुर्रहमान बिन सहल रदियल्लाहु अन्हु जो लोगों में सबसे छोटे थे, उन्होंने बात शुरू कर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया, बड़े को मौका दो। यहया रहिमहुल्लाह रावी हदीस ने कहा, यानी बड़े को मुझसे बात करने का मौका दो। बस उन्होंने अपने मकतूल के बारे में गुफ्तगू की तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम अपने में से 50 आदमियों की कसमों के ज़रिए अपने मकतूल या फरमाया अपने साथी के खून बहा के मुस्तहिक हो सकते हो? उन्होंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, ये ऐसा मामला है जिसे हमने देखा ही नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर यहूदी अपने में से 50 आदमियों की कसमों के ज़रिए तुमसे बरी हो जाएंगे। उन्होंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, ये तो काफिर लोग हैं, इनकी कसमों का क्या एतबार है? लिहाजा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से इन्हें दियत अदा कर दी। सैयदना साल बिन अबी हस्मा रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, इन दियत वाले ऊँटों में से एक ऊँटनी मुझे मिली, मैं इनके बाड़े में दाखिल हुआ तो उसने मुझे लात मार दी। सही उल बुखारी व सही मुस्लिम। बाब जब बड़ा बात न करे तो क्या छोटा बात कर सकता है। हदीस नंबर 360। सैयदना इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ऐसा दरख्त बताओ जिसकी मिसाल मुसलमान की तरह है, वह अपने रब के हुक्म से हमेशा फल लाता रहता है और इसका पता नहीं गिरता। इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं, मेरे दिल में आया कि वो खजूर का दरख्त है। मैंने अबू बकर व उमर रदियल्लाहु अन्हुमा की मौजूदगी में बात करना नापसंद किया। जब ये दोनों भी न बोले तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
ایک کھجور کا درخت ہے۔ پھر جب میں اپنے والد کے ساتھ باہر نکلا تو میں نے عرض کیا، اے ابا جان، میرے دل میں یہ آیا تھا کہ یہ کھجور کا درخت ہے۔ انہوں نے کہا، تمہیں یہ بتانے سے کس چیز نے منع کیا تھا؟ اگر تم بتا دیتے تو مجھے یہ فلاں فلاں چیز سے بھی زیادہ محبوب ہوتی۔ عرض کیا، مجھے کسی چیز نے بھی منع نہیں کیا تھا، مگر میں آپ کو اور ابو بکر رضی اللہ عنہما کو خاموش دیکھ کر خاموش رہا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔